الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1. کچھ بنیادی اصطلاحات. بھائی ہر زبان میں کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ورڈ ہوتے ہیں جو آدمی ان کو یوز کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کسی بھی کام پہ جا رہے ہو، کام پہ یا آپ کچھ کام کر رہے ہو، تو اس لائن کی بھی کیا ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ جن الفاظ سے کیا ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے ہاں بھائی یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. تو ہر کام کی، ہر زبان کی الگ الگ کیا ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جن کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. جیسے حرکت، حرکت کا ورڈ آئے گا کہیں کہ حرکت، تو حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو حرکت بولتے ہیں. اگر میں کبھی کہوں کہ یار یہ آواز بھائی سمین شیخ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ایئر فون نکال لیجیے چاہے تو، یا لگا لیجیے اگر نہیں لگا رکھی ہے تو، کیونکہ جیسے ہی آپ بولتے ہو میں آواز ڈبل آنے لگتی ہے. ہاں ہاں وہی نا، دوسرا نمبر دے دیتے، اس پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نمبر موبائل دوسرا ہے کیا وہ؟ ہاں دوسرا دینا پڑے گا آئی تھنک، وہ کچھ تو بھی مسئلہ ہو رہا ہے ہاں اس میں، ہے نا. دیکھو ابھی ٹھیک کیا ہے ہو ٹھیک ہے، رہا انشاءاللہ کل سے ہم آپ کو دوسرا نمبر دیتے اس پہ لنک دے دینا، ٹھیک ہے. ہاں سب لوگ آتی ہے ڈبل، یہ مجھے ہی آتی ہے. ہیں صرف مجھے آتی صاف ہے؟ آ رہی ہے بس. ارے ان کی ہیں. چلو ہمارے اسپیکر کی سب کو ڈبل آ رہی ہے، پوچھ رہے ہو. ہاں یہ پوچھ رہا ہوں. ہمیں نہیں صاف آ رہی ہے محمد عمران کو. چلو مجھے تو آ رہی ہے. جانے دو، بند ہم بند رکھتے، جب ہمارے سے سوال ہوں گے تب چالو کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں ہاں. تو زبر، تو میں اگر کبھی حرکت کہوں کہ حرکت ہے اس پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، تینوں کو اس میں سے زبر بھی کیا ہے، ایک حرکت ہے، زیر بھی کیا ہے، ایک حرکت ہے، پیش بھی کیا ہے، ایک حرکت ہے. تو یہ حرکت کا ورڈ یہ دھیان میں رکھنا کسے کہتے ہیں. کبھی میں کہوں کہ اس پر حرکت ہے، آپ سمجھو یہ حرکت کیا ہوتا ہے ہیں، تو سمجھ جانا کہ زبر زیر پیش کو حرکت بولتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک ایک کو بھی، زبر کو بھی، زیر کو بھی، ایک ایک کو بھی. اور جس حرف پر زبر یا زیر یا پیش اس کو کیا بولتے ہیں؟ متحرک. اس کو بولتے ہیں متحرک بولتے ہیں. مثال کے طور پر با پر زبر ہے، با زبر با، یہ کیا ہو گیا؟ با متحرک ہے. سمجھ رہے ہو؟ توا زیر تی، توا کیا ہے؟ متحرک ہے. ہیں غین پیش غو، غین کیا ہے؟ متحرک ہے. تو چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ غیر متحرک ہے. زبر، زبر تو پتہ ہے آپ کو، لیکن زبر کے دو نام اور ہیں، فتحہ اور نصب. فتحہ اور نصب، تو یہ دو لفظ آتے ہیں. یہ اگر میں کبھی کہوں فتحہ تو اس سے سمجھ جانا کیا کہ زبر بول رہا ہوں میں. اگر کبھی کہوں نصب تو سمجھ جانا کہ میں زبر بول رہا ہوں. زیر کے دو نام ہیں. زیر کے دو نام کیا ہے؟ جر اور کسرہ. تو جر کا اگر میں کہوں کبھی جر تو کیا سمجھ جاؤ گے کہ زیر کہہ رہا ہوں. اور کسرہ اگر میں کبھی بولوں تو کیا سمجھو گے کہ میں زیر بول رہا ہوں. چاہے میں جر بولوں، چاہے میں کسرہ بولوں، چاہے میں زیر بولوں، ایک ہی بات ہے. سمجھ رہے ہو؟ پیش کے بھی دو نام ہیں، رفع اور ضمہ. تو چاہے میں رفع کہہ دوں، چاہے میں ضمہ کہہ دوں، چاہے میں پیش کہہ دوں، بات ایک ہی رہے گی. سکون کا بھی ایک نام اور ہے، جزم. تو جزم بھی ہوتا ہے وہ، اور سکون بھی ہوتا ہے. جو سکون ہے وہی جزم ہے، اور جو جزم ہے وہی سکون ہے. چاہے میں جزم بولوں، چاہے میں سکون بولوں. اب جس حرف پر زبر ہوگا اسے کیا بولیں گے؟ اسے یا تو مفتوح کہو گے یا پھر منصوب کہو گے. مثال کے طور پر میں کہوں با کیا ہے؟ مفتوح ہے، کیونکہ کیا ہے؟ اس پر زبر ہے. یا منصوب بھی کہہ سکتا ہوں میں، با کو مفتوح بھی کہہ سکتا ہوں، با زبر با کو مفتوح ہے. یا پھر منصوب بھی کہہ سکتا ہوں میں، منصوب. کیوں؟ کیونکہ زبر ہے نا. زبر کو فتحہ بھی بولتے ہیں، فتحہ سے مفتوح بنا ہے. اور نصب بھی بولتے ہیں، نصب کس سے بنا ہے؟ منصوب سے بنا ہے. ٹھیک ہے. جس حرف پر زیر ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مکسور کہیں گے یا مجرور کہو گے. تو آ پر زیر ہے، تو آ زیر تھی، تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ مکسور بھی کہہ سکتا ہوں، اور مجرور. مجرور بھی میں اس کو کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، جس حرف پر پیش ہوگا اسے مضموم یا مرفوع کہو گے. تو غین پر پیش ہے تو میں غین کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ مضموم ہے بھائی یہ. اور کیا ہے یہ؟ یا پھر میں کیا
مرفوع کہہ دوں. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ جانا. جی متحرک تو ہے ہی, متحرک تو چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو یا پیش ہو, لیکن متحرک میں کون سا ہے, مفتوح ہے یا مکسور ہے یا مضموم ہے, ایسے. اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہیں گے, مجزوم کہو گے یا ساکن کہو گے. جیسے دال ساکن, تو یہ کیا ہے, ساکن ہے یا پھر کیا ہے, یہ مجزوم ہے, ایسے بول دوں گا. ٹھیک ہے. جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا بولتے ہیں, مشدد, مشدد بولتے ہیں. دال پر اگر یہ آگی تشدید, اس کو کیا بولوں گا میں, مشدد کہوں گا. چلو, جس لفظ سے کوئی ایک حالت یا کوئی ایک چیز معلوم ہو اسے واحد یا مفرد کہیں گے. مائک بند کر لیں احسان بھائی, جب میں کچھ پوچھوں تبھی مائک کھولنا آپ. جب میں کچھ پوچھوں نا آپ لوگوں سے, ہے نا, تبھی مائک کھولا کرو, ایسے نہیں کھولا کرو, وہ آواز صحیح نہیں رہتی ہے. ایک حالت معلوم ہو اسے کیا بولیں گے, اسے واحد کہو گے یا مفرد کہو گے. ٹھیک ہے. اگر کیا ہوگا, اگر کوئی ایک کسی سے ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے, سمجھ رہے ہو, کسی لفظ سے ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے, اسے کیا کہو گے, یا تو واحد کہہ لو یا پھر مفرد کہہ لو. اگر دو چیزوں کا پتہ چل رہا ہے, دو حالت یا دو چیزیں معلوم ہو کسی لفظ سے, تو اس کو کیا کہو گے, یا تو تثنیہ کہو گے یا مثنیٰ, مثنیٰ کہو گے, مثنیٰ. ٹھیک ہے, یا پھر تثنیہ, یہ بھی یاد کر لینا. اور جس لفظ سے دو سے زیادہ حالت یا دو سے زیادہ چیزیں معلوم ہوں اسے جمع کہیں گے. واحد تثنیہ جمع ہی بولتے ہیں, واحد ایک, تثنیہ دو, اور جمع دو سے زیادہ. واحد تثنیہ جمع, یہ سنگل جو ہے سنگولر ہوتا ہے نا, جس سے ایک اس کا پتہ چلا. تو یہ ہمارے کیا تھی, کچھ ٹرمنالوجیز تھی جو ہمیں یاد کرنی ضروری تھی. ٹھیک ہے, اس کو یاد کر لینا. میں کل پوچھوں گا, کسی ایک سے بھی پوچھ سکتا ہوں, ضروری نہیں سب سے پوچھوں, کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں. تو وہ یاد کر لے کہ جس حرف پر پیش ہوگا اسے کیا بولیں گے, پیش کے دو نام کیا کیا ہیں, یہ سب بتانا ہے مجھے. چلو ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں, سبق نمبر 2. عربی گرامر کسے کہتے ہیں. گرامر دیکھیے, گرامر کسے کہتے ہیں. عربی گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, نحو اور صرف. آپ لوگوں نے کتاب نحو کے الگ پڑھ رکھی ہوگی, صرف کے الگ پڑھ رکھی ہوگی, ہے نا, اگر کسی نے پڑھی ہوگی تو, ہے نا. نحو صرف جی الگ جی الگ جی جی پڑھا جی ہے. جی اگر ہاں نحو جو ہاں. ہوتی ہے کلام کا علم ہے اور صرف جو ہے کلمے کا علم ہے نا. ہاں چلو, وہ آپ لوگوں نے جو تعریف کی ہوگی وہ ٹھیک ہے, ہم یہاں پر اپنے حساب سے ہم بتائیں گے. نحو کیا ہے, نحو یہ ایک ایسا فن ہے جس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس کلمے پر زبر لگانا ہے, کس پر زیر, اور کس کلمے پر پیش لگانا ہے. اور ایک بڑے جملے کی جب عربی بناتے ہیں تو پہلے کون سا کلمہ لکھنا آتا ہے, اس کے بعد کون سا, پھر کون سا, یہ چیز ہم نحو سے سیکھتے ہیں. تو دو چیزیں بتا دی میں نے, نحو میں ہم کیا سیکھتے ہیں, کیا کیا بتائی. مثال کے طور پر یہ ورڈ ہے بسم اللہ الرحمن, کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو جیسے پہلا کہ میں نے کیا بتایا, کس کلمے پر زبر لگانا ہے, کس پر زیر, کس پر پیش. مثال کے طور پر ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ مثال ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, تو بسم اللہ ہی کیوں ہوا ہے, ہو کیوں نہیں ہوا ہے, بسم اللہ ہو. الرحمانی کیوں ہوا ہے, ہیں, الرحمن بھی تو ہو سکتا تھا, الرحمن بھی تو ہو سکتا تھا. تو بھائی کس پر زیر آئے گا, کس پر پیش آئے گا, کس پر زبر آئے گا, یہ چیز ہمیں کون بتائے گی, نحو بتائے گی, نحو. ٹھیک ہے, نحو بتائے گی. ایک تو چیز ہو گئی. دوسری کہ کون سا کلمہ پہلے لکھنا ہوتا ہے, کون سا بعد میں, یہ بھی چیز ہم کس سے سیکھتے ہیں, نحو سے سیکھتے ہیں. جیسے زید نے کھانا کھایا, ہیں, اردو میں ہے زید نے کھانا کھایا, تو عربی میں جب ہم لکھیں گے زید کو تو پہلے لکھیں گے یا بعد میں زید کو, اور جب لکھ دیں گے تو اس پر کون سی حرکت لگائیں گے زید پہ, زیدن کہوگے, زیدن کہوگے, زیدن کہوگے, کیا کہوگے. اور کھانے کی عربی الطعام لکھیں گے تو اس پر کون سی حرکت لگائیں گے, زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے, یہ چیز ہم کو کون بتائے گی, یہ نحو بتائے گی. ٹھیک ہے. چلو, تو علم نحو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کون سا لفظ لکھیں گے, ایک بات یہ ہو گئی, اور ہر لفظ پر کیا اعراب لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں ہم نحو سے سیکھتے ہیں. صرف میں کیا ہوتا ہے, اعراب یعنی اعراب بولتے زبر زیر پیش کو, سمجھ رہے ہو, اعراب زبر زیر پیش. حرکت اور اعراب دونوں بولیں گے.
हाँ, हरकत भी ज़बर हरकत ज़ेर और पेश एराब। नहीं, एराब भी ज़बर ज़ेर पेश को ही बोलते हैं। सही। सर्फ, सर्फ पे आते हैं। सर्फ क्या चीज़ होती है? सर्फ ये एक ऐसा फ़न है जिसमें हम एक ही कलमे में कुछ अल्फाज बढ़ाते हैं या घटाते हैं। कोई एक वर्ड ले लो, उसी में हम क्या करते हैं, कभी घटा दे कभी बढ़ा दिया, फिर उससे एक नया लफ्ज़ बनाते हैं जिसके अपने अलग माना होते हैं। जैसे शरीबा, इसके माना है उसने पिया। अब इसी से हमको दूसरा जुमला बनाना हो, मिसाल के तौर पर वो पीता है, या तुम सब पियो मत पियो, मतलब पीने से ही रिलेटेड हमें चेंज करना है। तो ये चेंजिंग हमें जाहिर सी बात है कौन सिखाएगी? ये सर्फ सिखाएगी। ये चेंजिंग जो है हम किससे सीखेंगे? सर्फ से सीखेंगे। जैसे उर्दू में होता है, उर्दू में मिसाल के तौर पर पीना है, पीना का वर्ड, तो पीने को हम कितनी जगह में यूज़ कर सकते हैं? पियो, पिया, पी लो, मत पियो, हैं, ज़रूर पियो, बिल्कुल नहीं पियो। तो कैसे भी पियो को अगर यूज़ करोगे तो ये चीज़ हमें किससे मालूम होगी? सर्फ से। समझ रहे हो? नहू में क्या होगा? मिसाल के तौर पर भाई जैद ने पानी पिया, तो भाई जैद की अरबी कहाँ लिखेंगे? जैद पे क्या इराब लगाएंगे? पानी की अरबी कहाँ लिखी जाएगी? पहले लिखी जाएगी या बाद में? पानी पर क्या इराब लगाएंगे? पानी पे, इस पे, क्योंकि अरबी में जब लिखेंगे तो ज़बर ज़ेर पेश लगाना पड़ेगा। उर्दू में तो ज़बर ज़ेर पेश की ज़रूरत ही नहीं है नहीं? जैद पानी, उर्दू में तो ऐसे कहते रहो। तो इल्म सर्फ इसी में, इसमें हम एक ही लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाना सीखते हैं। समझ रहे हो? इल्म सर्फ क्या है? एक ही लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाना हम सीखते हैं। ये हमारा इल्म सर्फ हो गया। ठीक है। नोट, इस किताब में नहू और सर्फ दोनों की मश्क साथ साथ कराई जाएगी। समझ रहे हो? आपको पहचानना होगा कि हमारा जो सबक चलेगा वो नहू का है या सर्फ का, वो आप पहचान लोगे। अगर उसमें हम एक ही जुमले को बदल के देख रहे हैं तो वो सर्फ है, और अगर हम जुमले बना के देख रहे हैं तो वो क्या है? फिर वो हमारा नहू हो जाएगा। सबक नंबर 3 इंशाल्लाह हम बाकी कल पढ़ेंगे। ये रिकॉर्डिंग में यहीं पे